گھر بنانا صرف سیمنٹ اور اینٹوں کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت سے ایموشنز بھی جڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ اور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اس سٹیج پر فراڈ کا خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ ویلکم ٹو کنسٹرکشن سیریس گائیڈ 2025۔ میں ہوں فیصل مشتاق، CEO AH کنسٹرکشن اور آپ کا گائیڈ اس سیریس میں۔ آج ہم بات کریں گے ان لیگل سٹیپس کی جو آپ کو فراڈ اور درد سر سے بچائیں گے۔ میں ریئل لائف میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت سے ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ بھی رہتا ہے جو کہ پہلی دفعہ کوئی پلاٹ یا گھر خرید رہے ہوں تو ان کو ہمیشہ فراڈ کا خوف ہوتا ہے۔ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ رجسٹری کیا چیز ہوتی ہے، انتقال کا کیا پروسیس ہوتا ہے، پٹواری کیا چیز ہوتی ہے، اس کا اس سارے لیگل پروسیس میں کیا رول ہوتا ہے۔ صحیح بات آپ کو بتاؤں، جب شروع میں نے بھی اپنا پہلا پلاٹ خریدنا تھا تو میری حالت بھی بالکل ایسے ہی تھی، لیکن ٹائم کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ مجھے بہت سی چیزیں کلیئر ہوئیں اور آج میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسی پریکٹیکل اور ریئل لائف ٹرپ شیئر کروں گا جس کی وجہ سے میری خود کی لاکھوں روپے کی بچت ہوئی، تو اینڈ کو مس مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رجسٹری ہوتی کیا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ اس کو بالکل سادہ سے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رجسٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلاٹ یا گھر آپ کے نام پر منتقل ہو جاتا ہے، آپ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اس گھر یا پلاٹ کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک کسی بھی گھر یا پلاٹ کی رجسٹری آپ کے نام پر نہ ہو جائے تو آپ اس کے لیگل مالک نہیں ہوتے، چاہے آپ نے اس پلاٹ یا گھر کی 100% پیمنٹ بھی ادا کر دی ہو، قبضہ بھی آپ نے لے لیا ہو، آپ اس گھر میں رہنا بھی شروع کر دیا ہو، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق آپ اس کے مالک اسی وقت ہوں گے جب یہ رجسٹری آپ کے نام پر گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ٹرانسفر ہوگی۔ پاکستان میں اکثر ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بغیر LDA یا کسی بھی متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی اپروول کے سوسائٹیز لانچ کر لیتی ہیں، وہ سستے پلاٹ بیچ دیتے ہیں، فائلیں کلائنٹ کو ہینڈ اوور بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی لیگل سٹیٹس گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تمام اونر اور انویسٹر کی اماؤنٹ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، چاہے فائل ہو یا کوئی رشتہ، دونوں کے لیے ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ویریفیکیشن نہ کی تو دونوں کیسز میں یہ درد سر بن سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ رجسٹری کے بغیر اونرشپ صرف لفظوں میں ہوتی ہے، قانون میں نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رجسٹری کس بلا کا نام ہے، لیکن ہر پلاٹ رجسٹری کے قابل نہیں ہوتا۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ پلاٹ کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں۔ پلاٹ کی ٹائپس کو سمجھنا آپ کو ہر قسم کے فراڈ سے بچاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر عام طور پر 3 قسم کی پلاٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور تینوں ٹائپس کا رجسٹریشن پروسیس الگ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کنفیوژن یہیں پر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ٹائپ ہے سوسائٹی کا پلاٹ، جیسے کہ لاہور کے کیس میں فضائیہ ہے، لیک سٹی ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، DHA ہے، AWT ہے، الکبیر ٹاؤن ہے اور اسی طرح کی دوسری سوسائٹیز ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں سوسائٹی کے پلاٹس کے پروسیس پر۔ سب سے پہلے سوسائٹی کی طرف سے آپ کو ایک فائل ملتی ہے، اس کے بعد آپ وہ فائل تمام ڈاکومنٹس ریکوائرڈ جو سوسائٹی کو ہوتے ہیں، ان کے جو چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، متعلقہ ٹیکسز ہوتے ہیں، ان کی پیمنٹ کی رسیدوں کے ساتھ سوسائٹی کے اندر جمع کرتے ہیں اور تمام پروسیس کی ویریفیکیشن کے بعد سوسائٹی یہ فائل آپ کے نام پر ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ سوسائٹی میں ٹرانسفر کا پروسیس اس طرح ہوتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ لینڈ کے لیے رجسٹریشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی پرائیویٹ لینڈ جو کہ متعلقہ لینڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کے لیے رجسٹری درکار ہوتی ہے اور اس کے لیے متعلقہ رجسٹرار آفس سے رجسٹری ہوتی ہے، ایک لیگل ڈاکومنٹ اسٹامپ پر لکھا جاتا ہے، پھر پٹواری اور تحصیل لیول پر اس کی ویریفیکیشن ہو کے تمام ڈاکومنٹس کی انسپیکشن کے بعد یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ تیسری لینڈ گورنمنٹ کی الاٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کیس میں آپ کو متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے
اور اس کے ساتھ NOC بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی لینڈ خریدنے سے پہلے آپ اس کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن متعلقہ اتھارٹیز جیسے کہ سوسائٹی ہے تو سوسائٹی آفس، اگر پرائیویٹ لینڈ ہے تو رجسٹرار آفس یا متعلقہ پٹواری، اگر گورنمنٹ کی الاٹمنٹ ہے تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے NOC وغیرہ کی ساری ویریفیکیشن کروا لیا کریں۔ چلیں جی اب بات کرتے ہیں رجسٹری کے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر پر۔ تو بہت آسان الفاظ میں رجسٹری کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ رجسٹری کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹائٹل ویریفیکیشن۔ اس کے اندر آپ متعلقہ اونر کا CNIC اور اس کی ملکیت کی فرد کو چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ PLRA پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا متعلقہ رجسٹرار یا پٹواری کے آفس سے یہ ڈاکومنٹ ویریفائی کروا سکتے۔ دوسرا سٹیپ ہے NOC۔ اگر آپ جو پلاٹ خرید رہے ہیں وہ کسی سوسائٹی کے اندر واقع ہے تو سوسائٹی کی طرف سے ایک NOC درکار ہوتا ہے جو کہ آپ کو بیچنے والا سوسائٹی سے لے کر دیتا ہے، تو اس NOC کو اونر سے لے کر سوسائٹی سے ویریفائی کر لیں۔ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے ایگریمنٹ ڈرافٹنگ۔ اس کے لیے ٹیکنیکلی آپ کسی لائر کی مدد لے لیں تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ ایگریمنٹ ڈرافٹ کر دے، اور اگر آپ نے کوئی ایڈوانس پیمنٹ بیانے کی صورت میں ادا کی ہے تو اس کو بھی اس ایگریمنٹ میں لازمی طور پر مینشن کروا لیں۔ چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اسٹیمپ ڈیوٹی اور ڈاکومنٹس کی فی پے کرنا۔ اس میں آپ کو متعلقہ رجسٹرار آفس میں اسٹیمپ ڈیوٹی اور دوسرے ٹیکسز وغیرہ جمع کروا کر ان کی رسیدیں لینا ہوتی ہیں۔ پانچواں سٹیپ ہوتا ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن۔ آج کل بایو میٹرک ویریفیکیشن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کا رجسٹری کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ اس کیس میں بائر اور سیلر دونوں کو نادرا سے اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن کروانا ہوتی ہے۔ چھٹا سٹیپ ہوتا ہے رجسٹری سگنیچرز کا۔ اس میں گواہان کی موجودگی کے اندر رجسٹری کے تمام ڈاکومنٹ سائن کیے جاتے ہیں اور ان پر گواہان کے بھی سائن لیے جاتے ہیں۔ ساتواں اور آخری سٹیپ ہوتا ہے رجسٹری کے انتقال کا۔ رجسٹری سگنیچر کے بعد رجسٹری رجسٹرار آفس میں پٹواری کے پاس جاتی ہے اور وہ آپ کے نام پر اس کو ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے تمام رائٹ آپ کے نام پر منتقل ہو جاتے ہیں اور پراپرٹی کا انتقال آپ کے نام پر ہو جاتا ہے۔ جب تک پراپرٹی کا انتقال آپ کے نام پر منتقل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کی 100% اونرشپ نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، آج کل بایو میٹرک کے بغیر رجسٹری کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بغیر رجسٹری ادھوری ہی رہتی ہے اور فراڈ کا چانس بڑھتا ہے۔ اب آپ کو رجسٹری کا مکمل پروسیس بھی سمجھ آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچنے کے لیے آپ کا خود کا سمارٹ بننا ضروری ہے۔ چلیں جی آگے میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاتا ہوں جو کہ آپ کو اس پورے پروسیس میں کسی بھی قسم کے ہونے والے فراڈ سے محفوظ رکھیں گی۔ آج کل ہر فراڈ کرنے والے نے بہت اچھی ڈریسنگ، صاف ستھرے کپڑے، بڑی گاڑی رکھی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر آپ کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کسی قسم کا بھی آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ 5 ٹپس کو فالو کریں تو 90% تک آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کا چانس کم ہو جائے گا۔ نمبر 1، آپ کو چیک کرنا ہے کہ CNIC ریل ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو متعلقہ ناظرہ کے آفس سے CNIC کو ویریفائی کروانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ CNIC ریل ہے، کہیں فیک تو نہیں۔ نمبر 2، لینڈ ریکارڈ کو چیک کرنا۔ اس کے لیے آپ کو متعلقہ لینڈ ڈپارٹمنٹ سے ڈاکومنٹس کو چیک کروانا ہے اور پلاٹ کی تمام لیگل سٹیٹس کو چیک کروا لینا ہے۔ نمبر 3، ایک مکمل پراپر لیگل ایگریمنٹ بنوائیں۔ اس کے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل کر لیں یا اس بندے کی خدمات لیں جو آپ کو مکمل اچھے طریقے سے یہ ڈاکومنٹ تیار کر کے دے سکے۔ نمبر 4، کیش پیمنٹ کے لین دین سے بالکل بچیں۔ جو بھی پیمنٹ ہو اس کو بینک کے تھرو کریں۔ یہ بینک ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے، یہ پے آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ جینون گواہان کی موجودگی میں یہ ڈاکومنٹ سائن کریں۔ اگر آپ کوئی راہ چلتے بندوں کو پکڑ کر گواہ بنا لیتے ہیں تو فیوچر میں وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں
کہ بغیر کسی لائر کے یا اسٹامپ فروش کے رجسٹری کروانا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ بغیر کسی نکاح کے نکاح کروانا، اور جس کا نتیجہ ہوتا ہے کنفیوژن ہی کنفیوژن۔ چلیں جی، اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کی وہ چیک لسٹ بتاتا ہوں جو آپ اپنے پاس لکھ لیں، اور کسی بھی قسم کا پلاٹ یا گھر خریدنے سے پہلے یہ تمام ڈاکومنٹ چیک کر لیں۔ اگر آپ یہ ڈاکومنٹ چیک کر لیتے ہیں تو آپ 90% سیف ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے فراڈ سے۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹ جو آپ کو چیک کرنا ہے وہ ہے CNIC آئی ڈی کارڈ۔ نمبر 2 رجسٹری کی کاپی۔ نمبر 3 ملکیت کی فرد۔ نمبر 4 انتقال کا ڈاکومنٹ۔ نمبر 5 سوسائٹی کا NOC اگر آپ پلاٹ کسی سوسائٹی میں ہے۔ نمبر 6 سائن ایگریمنٹ۔ نمبر 7 بینک ٹرانسفر ریسیٹ۔ نمبر 8 فزیکل سائٹ میپ۔ تو یہ ڈاکومنٹس لازمی طور پر ویریفائی کروا لیں پہلے، تاکہ آپ سیف اور محفوظ رہیں اور کسی قسم کے فراڈ کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ تھا رجسٹری کا مکمل لیگل پروسیس۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سارے پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کو وہ ڈاؤٹ اور کنفیوژن بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت جلد آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔